अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। दो ख़बरों पर बात करेंगे। पहली ख़बर है मुराद सईद का बयान आया है और उसके साथ महमूद ख़ान अचकज़ई ने तकरीर में जो बात की है वो भी आपके सामने रखेंगे। मुराद सईद से इब्तिदा कर लेते हैं। वो कहते हैं कि तयशुदा हिकमत अमली और ख़ान साहब की वाज़ेह हिदायत पर अमल दरामद नहीं हुआ। वो मज़ीद कहते हैं कि अरसा पहले कहीं पढ़ा था कि ज़िंदगी में कभी न कभी ऐसा वक्त आता है जब अल्लाह आपको हर रिश्ते, हर ताल्लुक़ की असलियत दिखा कर पूछता है कि बता अब कौन है तेरा मेरे सिवा। मुझे खौफ आता है ये सोचते कि ये वक्त इमरान खान का और बहैसियत कौम हमारा वही वक्त शुरू ना हो गया हो, मगर इस बात की तसल्ली भी है कि अल्लाह है। मैं नहीं जानता किसी ने किसी को धोखा दिया या किसी के साथ धोखा हुआ। वक्त सारे राज खोल देगा। मैं जिन्हें बहुत अच्छे से जानता था, वक्त बदलने पर उनमें से बहुत से बहुत अनजान निकले। नीयतों के हाल फ़कत एक अल्लाह जानता है। मैं किसी के हक़ में ऐसा दावा नहीं कर सकता। हाँ, इतने अरसे की रिफ़ाक़त की बुनियाद पर अपने लीडर के मुतालिक एतमाद से कह सकता हूँ कि ना उसने कभी इस कौम का सौदा किया है, ना करेगा। वो अपने मुजरिम माफ़ कर देगा। अपनी कौम के मुजरिमों को माफ़ करने वाला होता तो आज इस काल कोठड़ी में नहीं, मसनद पर होता। अक्टूबर के एहतजाज से कबल भी खान साहब से मैदान में उतरने की इजाज़त चाही। जवाबन यही मालूम हुआ कि आपके हवाले से अहकामात में कोई रद्दोबदल नहीं है। मुझे सियासत मीरास में नहीं मिली। मेरी सियासी बका अपने लोगों के दरमियान रहने में है, इनके साथ खड़े रहने में है। ये भी मेरा ईमान है कि ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है। मेरी कौम गवाह है। खुद को लाहक ख़तरात के बावजूद अमन मार्च, जलसों, इमरान खान की अदालती पेशियों, बनी गाला और ज़मान पार्क के कैंपों में हाजिर रहा हूँ। मगर अब जो हुक्म है सो है। मैं इस हुक्म की मसलहत से वाकिफ़ नहीं, ना ही मैं खुद को इस तहरीक के लिए लाजिम व मलजूम समझता हूँ। मगर डिसिप्लिन मेरे लीडर से मेरी वफादारी का तकाजा है। मुझे जितना भी नागवार है, लाख जबर सही, मगर मैं अपने अहद वफा का पाबंद हूँ। इसी तरह एक और पाबंदी मैंने खुद पर खुद लगा रखी है, पार्टी के अंदरूनी मामलात पर पब्लिक फोरम्स पर बात ना करने की। मगर मेरा अपनी कौम से वादा है, मेरा कोई भी उसूल किसी भी शख्स से ताल्लुक़ आपसे और इमरान खान से मेरे ताल्लुक़ से बढ़कर नहीं है। मुझसे मंसूब हर शख्स इस बात पर गवाह है कि इमरान खान का नज़रिया और उसकी कौम मेरी ज़िंदगी में हर रिश्ते से मुकद्दम है। जिस दिन मुझे ये यकीन हो गया कि पार्टी क़यादत ने इमरान खान से गद्दारी की है, आप मुझे हर लिहाज से, हर मुरव्वत से आज़ाद पाएंगे। मगर उस दिन तक मुझे और आपको अपना जहन तमाम इम्कानात के लिए खुला रखना है। बदगुमानी घुन की तरह होती है। अपनी सोच को बदगुमानी के साए से महफूज रखना है और ऐन मुमकिन है हमारे खिलाफ बतौर हथियार ये सब कुछ इस्तेमाल हो रहा हो। मैं जानता हूँ कि तयशुदा हिकमत अमली और खान साहब की वाज़ेह हिदायत पर अमल दरामद नहीं हुआ, मगर मैं फिल वक्त इसे गफलत गर्दानूंगा। मैं पहले भी कह चुका हूँ, हम में से कोई भी इमरान खान नहीं है। हम इमरान खान बनने की कोशिश कर रहे हैं और इस कोशिश में हम कोताहियों के मुर्तकिब होंगे। इन कोताहियों की कीमत का अंदाज़ा अगर हमें हो जाए तो हम जिम्मेदारी का मुजाहरा हम पर लाजिम है। मगर ये भी अल्लाह की ही अपने बंदों को दी हुई तसल्ली है। क्या खबर जिस चीज़ को तुम अपने लिए बुरा समझो वही तुम्हारे हक में बेहतर हो। ये भी मुमकिन है कि वो हमें हर सहारे, हर बेसाखी से आज़ाद होकर किसी से अपनी उम्मीदें वाबस्ता किए बगैर अपने बलबूते पर लड़ना सिखा रहा हो। वो कहा जाता है ना कि आप अगर अपने सहारे पर कोई काम करेंगे, आप अगर अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे बगैर किसी के आसरे पर, तो आप
کامیاب ہوں گے، آپ بہادر ہوں گے، آپ اعصاب شکن بن جائیں گے۔ پھر وہ کہا جاتا ہے نا کہ اچھا ہوا کہ ان کی نظریں بدل گئیں، کٹتی وگرنہ یوں ہی سہاروں پہ زندگی۔ آگے وہ کہتے ہیں کہ اور لڑنا تو ہمیں ہے بہر طور بہر صورت، کیونکہ یہ مسئلہ کسی اور کا نہیں ہمارا ہے، یہ ملک کسی اور کا نہیں ہمارا ہے، تو پھر کسی سے گلا شکوہ کیسا؟ ہم اس جنگ میں نہ کسی اور کی خاطر اترے تھے اور نہ کسی اور کے بھروسے پر اترے تھے۔ ہمارا اور ہمارے لیڈر کا نظریہ اور رہنما صرف اللہ کی وحدانیت کا اقرار اور اس بنا پر غلامی سے انکار تھا، ہے اور رہے گا۔ یہی لا الہ الا اللہ ہمارا نظریہ اور یہی لا الہ ہماری مشعل راہ ہے۔ میری قیادت سے بھی درخواست ہے، آپ کو خان صاحب نے ڈی چوک احتجاج جاری رکھنے کے ساتھ ساتھ منگل بدھ کو ملک گیر احتجاج کا پلان دے دیا تھا، جس کی تحریری کاپی آفیشلی قوم کے ساتھ شیئر کر کے کال دی جائے۔ اس ضمن میں پارٹی عہدیدار متعلقہ تنظیموں، کارکنان، منتخب ممبران سے رابطے کریں۔ خان صاحب کی یہ بھی ہدایت تھی کہ سوشل میڈیا پر پیغام احتجاجی تحریک کے لیے جاری ہوں، لیکن عہدیدار، تنظیمیں وغیرہ انفرادی طور پر کارکنان، حلقے کے عوام اور ممبران سے رابطہ کریں۔ سو کارکن اور قیادت ہر سطح پر منظم ہوں، اپنا لاہ عمل طے کریں، پلان کریں، پرامن رہیں، متحد رہیں، گرفتاریوں سے بچیں۔ گراؤنڈ کے علاوہ بھی سوشل میڈیا پر اپنا فوکس لامعنی بحثوں پر نہیں، اپنے مقاصد پر رکھیں۔ عمران خان، بشرا بی بی، دیگر قیادت اور کارکنان کی رہائی، آئین و قانون کی بالادستی، مینڈیٹ کی واپسی کے علاوہ کوئی اور بحث وقت کا ضیاع ہے، اور اس وقت ہمارا سب سے قیمتی اثاثہ ہے۔ وفاداری کا تقاضا قاعدہ ڈسپلن ہے، جتنا بھی ناگوار ہو اسے قائم رکھنا ہے، کوئی اور رکھے نہ رکھے، آپ نے قائم رکھنا ہے۔ 9 مئی کے بعد بھی کوئی مرکزی قیادت منظر عام پر نہیں تھی، کیا آپ نے ہار مانی تھی؟ پھر آج مایوسی کا سبب کیا ہے؟ کیا آپ کے لیڈر نے آپ سے غداری کی؟ کیا اس نے آپ کی حمیت کا سودا کیا، یعنی آپ کی غیرت کا سودا کیا، یا آپ کو اس جد و جہد کے علاوہ اپنی نسلوں کے لیے کوئی اور راستہ سجھائی دے گیا ہے؟ یہ تو تھا جی مراد سعید کا پیغام جو انہوں نے دیا، اور اب میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں جو محمود خان اچکزئی نے خطاب کیا ہے۔ اس سے پہلے ایک چھوٹی سی خبر آپ کے سامنے میں رکھ دوں، اور یہ ٹویٹ کیا ہے فواد چودھری نے۔ وہ کہتے ہیں کہ 11 ججز لاہور ہائی کورٹ کے اور 6 سے 7 ججز سپریم کورٹ کے استعفیٰ دینے جا رہے ہیں۔ اب چونکہ عدلیہ کے اندر بہت زیادہ مایوسی ہے، عدلیہ کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اگر یہ بات سچ ہے، اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر پاکستان میں بہت بڑا عدالتی بحران کھڑا ہو جائے گا۔ اس بحران کے آنے سے پہلے اس حکومت کو چاہیے کہ یہ ہوش کے ناخن لے، اور یہ جو انہوں نے غلط پالیسیاں بنائی ہیں، جو غلط طریقہ کار ہے، جو یہ غلط انداز سے آئینی ترامیم کرنے جا رہے ہیں، جبکہ ان کے پاس کوئی اکثریت نہیں ہے۔ عوام نے انہیں ووٹ اس لیے نہیں دیا تھا، انہیں ووٹ اس لیے دیا گیا تھا جو ان کے پاس 17-18 سیٹیں تھیں کہ یہ اپوزیشن میں بیٹھیں۔ اب انہوں نے سب کو اکٹھا کر کے جو اس طرح سے یہ حکومت بنا لی، اب یہ آئینی ترامیم بنا کر آئین کا حلیہ بگاڑنے جا رہے ہیں۔ محمود خان اچکزئی نے قلعہ سیف اللہ میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جب تک فوج سیاست سے دستبردار نہیں ہوتی، پاکستان میں سیاسی عدم استحکام اور مستقبل کی غیر یقینی برقرار رہے گی۔ 7 اکتوبر شہدائے جمہوریت اور 11 اکتوبر شہدائے وطن کی یاد میں جلسہ سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے واضح کیا کہ وہ آئین میں ترامیم کے نام پر آئین پر شب خون مارنے کی مزاحمت کریں گے۔ 7 اکتوبر 1983 کو جب ضیاء الحق کے مارشل لاء
کہ تاریخ دور میں پشتونخوا ملی عوامی پارٹی نے آئین اور جمہوریت کی بحالی کے لیے کوئٹہ میں MRD کی جانب سے طے شدہ احتجاجی جلوس نکالا، جس پر مارشل لاء کے حکام نے گولیاں برسا کر 4 کارکنوں کو شہید، درجنوں کو زخمی کیا۔ محمود اچکزئی نے انکشاف کیا کہ تحریک انصاف کو اپنے اسیر بانی کی زندگی کے حوالے سے تشویش ہے کہ کہیں ان کے ساتھ بھی بھٹو جیسی تاریخ نہ دہرائی جائے۔ یہ یاد رکھیں، بہت بڑا بیان ہے ان کا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں تشویش ہے کہ عمران خان کو بھی خدا نخواستہ بھٹو کی طرح راستے سے ہٹا نہ دیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ PTI کے احتجاج کے باعث اسلام آباد اور راولپنڈی کا رابطہ باقی ملک سے منقطع رہا۔ انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ فوری طور پر عمران خان اور دیگر تمام سیاسی قیدیوں کو رہا کیا جائے، بصورت دیگر حالات خانہ جنگی کی طرف جا سکتے ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ بلوچستان کی وزارت اعلیٰ کا منصب بھی 6 ارب روپے میں بکنے کی خبریں گردش کر رہی ہیں۔ تو یہ آپ کے ملک کے حالات ہیں، اور یہاں پر سب کچھ انہوں نے OLX پر لگا دیا ہے کہ سب کچھ بیچنے جا رہے ہیں، تمام سیٹیں، تمام ادارے، تمام عہدے بکنے کو تیار ہیں، اور خریدنے والے خریدار بھی موجود ہیں۔ جس طرح مبینہ طور پر کئی سیاستدانوں نے کہا کہ یہ MNA کی سیٹیں بھی بیچی گئی ہیں کئی کروڑ روپے میں۔ اگر اس طرح سے آپ عنان حکومت سنبھالیں گے، آپ اقتدار میں رہیں گے اس صورت میں، تو پھر ملک کی کیا حالت ہوگی، یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیا انہوں نے حالت کر دی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔